اور وہ کانٹا کہاں ہے؟ جنگل میں ہے، اور سورج نکل رہا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ سورج اس لرزتے ہوئے ہلتے ہوئے قطرے کو سکھا نہ دے، اور میں سوکھ جاؤں گا تو میرے اوپر سورج کا احسان ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی تکلیف کے ساتھ زندہ رہوں، میری تکلیف کو کم کرنے والا کوئی نہ ہو۔ لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر کا مطلب مہربانی، درخشاں چمک مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرے شبنم کہ ہو خار کہتے ہیں کانٹے کو بیاباں جنگل پر۔ تو ظاہر ہے کہ شاعری کی بات ہو رہی ہے، اور شاعری میں ہم سب اگر اردو کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام غالب کا آتا ہے۔ غالب کو ہم لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے پروفیسر اچھا سر نے کہا کہ آپ کو 2-3 غزلیں پڑھنی ہیں اور وہ بھی آسان غزلیں پڑھنی ہیں، تب سے میں پریشان ہوں کہ آسان غزل کون سی ہے۔ مجھے سچ بتاؤں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی غزل نہیں ملی غالب کی جو آسان ہو، اور اسی چکر میں ایک غزل بہت ہی آسان جو مجھے لگی اور بہت ہی مشہور بھی ہے وہ پڑھتا ہوں۔ میں 3 شاعروں کے الگ الگ غزلیں پڑھوں گا، الگ الگ زمانے کی، اور اس میں غالب کی ہوگی ایک غزل، فیض کی ایک غزل ہوگی، اور ایک غزل جون ایلیا کی ہوگی جو سرکار کا حکم ہے۔ تو غالب کی غزل جو ہے بہت ہی مشہور ہے، وہ ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ بہت سمپل ہے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزمان نہ ہوا، اور کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب۔ جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی شیریں زبان ہے۔ تو غالب نے یہ بات کہی ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، اور ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا، اور رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، رہزنی یعنی چوری ہے، ڈکیتی ہے، کیا ہے یہ؟ رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لے کے دل ستا روانہ ہوا، لے کے دل ستا روانہ ہوا، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ اور اس کے بعد ایک زمانہ بدل جاتا ہے اور ہمارے سامنے فیض احمد فیض آتے ہیں، اور فیض احمد فیض کا معاملہ یہ ہے کہ غالب نے جن میٹافرز کو، جن سمبلز کو، جن لفظیات کو، جن ووکیبلریز کو یوز کیا تھا کلاسیکل میننگ میں، انہی ووکیبلریز کو، انہی الفاظ کو، انہی لفظیات کو فیض احمد فیض نے استعمال کیا آج کے زمانے میں۔ اس لیے ہم نے فیض کو چنا تھا، اور یہ بھی بہت مشہور ان کی غزل ہے کہ رہے خزاں میں تلاش بہار کرتے رہے۔ کلاسیکل شاعری میں بہار کا لفظ استعمال ہوا ہے، خزاں کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن فیض احمد فیض اس کو بالکل آج کے معنی میں یوز کر رہے ہیں کہ رہے خزاں میں تلاش بہار کرتے رہے، شب سیاہ میں، شب سیاہ سے طلب حسن یار کرتے رہے، یعنی کالی رات میں ہم اپنے محبوب کا حسن تلاش کر رہے ہیں، خیال یار کبھی ذکر یار کرتے رہے، خیال یار کبھی ذکر یار کرتے رہے، اسی متاع پہ ہم روزگار کرتے رہے، نہیں شکایت ہجراں یعنی جدائی، نہیں شکایت ہجراں کہ اس وسیلے سے ہم ان سے رشتے دل استوار کرتے رہے، وہ دن کی کوئی بھی جب وجہ انتظار نہ تھی، وہ دن
کہ کوئی بھی جب وجہ انتظار نہ تھی ہم ان میں تیرا سوا انتظار کرتے رہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے راز پہ نازاں تھے، ہم اپنے راز پہ نازاں تھے، شرمسار نہ تھے. ہم اپنے راز پہ نازاں تھے، شرمسار نہ تھے. ہر ایک سے سخن رازدار کرتے رہے. انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے. اور اب جو میں آپ کو آخری غزل سنانے والا ہوں، یہ غزل ظاہر ہے کہ آج جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں بہت ان کا پسندیدہ شاعر ہے جان ایلیا. اور میں نے بھی کل ساحر پر ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں نے یہ بات کی تھی کہ جان ایلیا بہت ہی ذہین آدمی تھا، اور اس نے جتنی بھی اس کے شاعری کے مجموعے ہیں، جو اس کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے نام بھی بالکل الگ ہوتے ہیں اور اس کی شاعری کا انداز بھی بالکل الگ ہوتا ہے. ویسے تو یہ رہنے والے امروہہ کے تھے، چلے گئے تھے پاکستان. آج بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے ہماری اچھی جان پہچان ہے. اب ان کا دیکھیے انداز کیا ہے، وہ کیسے کہتے ہیں: نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم. اس میں تو لہجہ ہے، وہ لہجہ، وہ انداز بہت ہی غضب کا ہے کہ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم. بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. مطلب کہ شاعری خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری. کیوں ہنگامہ برپا، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم. خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم. یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں. وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم. وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم. یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں. وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم. وفا، اخلاص، قربانی، محبت. وفا، اخلاص، قربانی، محبت. اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم. اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم. ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم. ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم. تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم. کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، لمحوں میں ہم ایک عہد و پیمان کر لیتے ہیں. کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم. نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم. نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم. اس کے بعد یہ شعر ظاہر ہے کہ جن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس سماج اور اس معاشرے کی نظر یہ شعر انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی. یہاں کار مسیحا کیوں کریں، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم. تو میں نے ظاہر ہے کہ یہ جو 3 غزلیں پڑھی ہیں، ان 3 غزلوں میں آپ نے ایک پورے زمانے کو دیکھ لیا کہ غالب کے بعد فیض کے بعد آج کے دور کا جو جان ایلیا ہے وہ کس طرح سے شاعری کرتا ہے. بہت بہت شکریہ.